بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محفل العصر ہینٹنگٹن بیچ کیلیفورنیا میں آج علمدار کربلا تاجدار وفا سرکار ابی الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، اور آج کی ہماری تقریر اسی ولادت کے حوالے سے ہے۔ قرآن کریم کی جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ رحمان کی بڑی مشہور آیتیں، اور خود سورہ رحمان قرآن کریم کا ایک بہت ہی مشہور سورہ ہے۔ خاص طور پر سورہ رحمان میں جو ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جس کی وجہ سے تقریباً ہر مومن اور مومنہ بلکہ ہر مسلمان سورہ رحمان سے اچھی طرح سے واقف ہے، آگاہ۔ سورہ رحمان میں پروردگار نے اپنی بہت ساری نعمتیں بتائی ہیں، کچھ کا تعلق اس دنیا سے ہے، کچھ کا تعلق اس دنیا سے۔ سورج، چاند، ہوائیں، ستارے، سیارے، بہت ساری دنیاوی نعمتیں، اور پھر جنت، جنت کے پھل، جنت میں حوریں، آخرت کی نعمتیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے سورہ رحمان میں اسی کا ذکر نہیں ہوا، یعنی کم از کم ایک سمپل سے مسلمان کو ایسا لگتا۔ اب اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اچھا، ہم اور آپ تو اس کو ڈیسائیڈ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر آدمی اپنی سچویشن کے اندر کسی ایک نعمت کو بڑی نعمت سمجھ لیتا، اور سچویشن چینج ہوتی ہے، سرکمسٹانسز چینج ہوتے ہیں، تو پھر اب کوئی اور نعمت بڑی ہو جاتی ہے۔ جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو تو اس وقت یہی روٹی، یہی ڈالر، یہی پاؤنڈ بہت بڑی نعمت لگتے ہیں، اور جو بہت بیمار آدمی ہے اس کے لیے صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہے اور اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو اولاد بہت بڑی نعمت لگتی، اور کبھی اولاد ہو جاتی ہے اور بڑی ہو گئی ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اس کو یہ بہت بڑی نعمت لگتی۔ اور ایک ہی آدمی اپنی زندگی کے مختلف مرحلوں، سچویشن تو چینج ہوتی ہے نا، سرکمسٹانسز تو چینج ہوتے ہیں، کبھی اسے دولت بڑی نعمت لگتی ہے، کبھی اسے اولاد بڑی نعمت لگتی ہے، اسی ایک آدمی کو۔ کتنے ہی ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کی نگاہ میں کسی ایک ملک کا ویزا بہت بڑی نعمت،
وہ مل جائے تو سارے مسئلے حل، پھر دولت بھی آ جائے گی، پھر صحت بھی آ جائے گی، پھر اچھی جگہ شادی بھی ہو جائے گی۔ کتنے لوگوں کی نگاہ میں ایک سٹیزن شپ مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہر آدمی اپنے اپنے سرکمسٹانسز کے اعتبار سے الگ ڈیسیشن لے گا، لیکن اگر ہم خود خدا سے جا کے پوچھ لیں، رب العالمین سے دریافت کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ اے خدا تو بتا، اتنی نعمتیں تو نے دی ہیں، ہر نعمت تو دینے والا ہے، نعمتیں تو اللہ ہی دیتا ہے نا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اور اتنی نعمتیں دی ہیں کہ قرآن نے کہا کہ خالی نعمت کو اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تو اٹس ناٹ پاسبل۔ تو بتا کہ اتنی ساری نعمتیں جو تو نے دی ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو غدیر خم میں ایک اعلان آ گیا، اور پھر سورہ مائدہ کی آیت آ گئی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، آج میں نے اپنی نعمتیں تم پہ کامل کر دی، تمام کر دی، کمپلیٹ کر دی۔ اب اتنی بڑی نعمت دے دی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، نعمتیں تمام ہو گئی، فنش۔ یہ لفظ انسان اسی وقت استعمال کرتا ہے کہ جب بالکل کوئی آخری چیز دے دیتا ہے کہ اس سے بڑی تو اب کوئی چیز میرے پاس نہیں۔ پروردگار مجبور نہیں ہے، لیکن خود خدا اس نعمت کو سب سے بڑی نعمت قرار دے رہا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ولایت اہل بیت، وہ ہے امامت ائمہ معصومین۔ اب سورہ رحمان میں ساری نعمتوں کا ذکر ہو گئے، نہیں ذکر ہوا تو اہل بیت اطہار کا۔ ذرا سی انٹرسٹنگ بات بھی ہے، ذرا سی سرپرائزنگ بات بھی، ذرا سی شاکنگ بھی ہے۔ تو یہی سوال کسی نے جا کے امام معصوم سے پوچھ لیا کہ مولا، قرآن کریم میں جو سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، ہمارے عقیدے میں، یعنی آپ، کوئی تذکرہ نہیں۔ امام نے فرمایا کہ کیا تو نے قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی؟ اور پھر وہی آیتیں امام نے تلاوت کی جو ابھی ابھی میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی تھی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے دو دریا جاری کیے، یہ آپس میں مل جاتے ہیں لیکن ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے، ایک کرٹن ہے، ایک رکاوٹ ہے، ایک بیریئر ہے جو شروع میں ان کو نہیں ملنے دیتا ہے، الگ الگ رکھتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ امام نے کہا تو یہ آیت تلاوت کی، مولا جو سورہ رحمان تلاوت کرے گا تو یہ آیتیں بھی تلاوت کی، اور چونکہ بہت ہی پاورفل قسم کی آیتیں ہیں تو بار بار تلاوت کرتا ہوں اور یاد بھی۔ تو امام نے فرمایا یہ ہمارا ہی تو تذکرہ ہے، تم کیا سمجھ رہے؟ اللہ نے دو دریا جاری کی ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی پانی کے دریا؟ اور واقعاً عام آدمی تو یہی سمجھتا، دنیا کے ہر علاقے کا آدمی اپنے علاقے میں جا کے ڈھونڈتا ہے کہیں اس کو ایسے دو دریا مل جائیں جو الگ الگ ہیں اور مل جاتے ہیں۔ اب وہ ہندوستان کے لوگ تو گنگا جمنا کو دیکھتے ہیں، شاید الہ آباد کے قریب کہیں ملتے ہیں، اور ڈھونڈنے والے یورپ میں، ساؤتھ یورپ، میڈیٹیرین اور اٹلانٹک جہاں ملتا ہے۔ آپ لوگ تو محفل الاثر کا جو مجمع ہے تو زیادہ تر تو آپ لوگ جب یہ فزیکل اٹینڈنس ہوتی تھی تو کیلیفورنیا کے آپ نے تو پیسیفک دیکھا ہے، لیکن اٹلانٹک اور میڈیٹیرین جہاں پہ ملتا ہے وہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ دو الگ الگ دریا ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔ اور دنیا میں کتنے علاقے ہیں، اس پہ ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت؟ امام معصوم نے فرمایا تم کیا سمجھ رہے؟ یہ کیا پانی کے دریا ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا؟ ہم بحور الہدایہ، یہ ہدایت کے دریا ہے، یہ نور کے دریا ہیں، یہ عصمت کے دریا ہیں، یہ طہارت کے دریا ہیں جس کا قرآن تذکرہ کر رہا۔ یہ ہماری ذات، اور اسی قرآن نے یہ جو دو دریا آگے کلو بھی دیا، ایک ہنٹ بھی دی، ایک اشارہ بھی دیا، فوراً کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. جب دو دریا ملتے ہیں تو اس سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. لؤلؤ مانے وہ پرل موتی، اور مرجان عام طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں مونگا، انگلش میں کورل. کائیس میں سے نکلتے ہیں. تو اب ایسے دریا ڈھونڈی جو الگ الگ ہو، اس کے بیچ میں ایک بیریئر ہو، پھر جب مل جاتے ہو تو اس سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں. لیکن عربی ڈکشنری کے اعتبار سے مرجان کے ایک اور معنی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس ایک بہت ہی عظیم صحابی ہیں جو قرآن کے ایک بہت بڑے مفسر اور ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. انہوں نے بھی یہی ڈکشنری کے دوسرے معنی لی کہ لولو کے معنی ہوتے ہیں سفید موتی، وائٹ کلر کا، اور مرجان کے معنی ہوتے ہیں موتی لیکن ریڈ کلر کا، سرخ موتی. تو گویا قرآن نے کہا جب دو دریا ملیں گے تو اس سے موتی نکلیں گے، ایک سفید موتی ہوگا، ایک سرخ موتی ہوگا. سفید ایک ایسا کلر ہے نا جو صلحوں کا کلر ہے. جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے نا، اور پھر ایک فوج صلح کرنا چاہے تو وائٹ کلر کا فلیگ لے کے وہ آگے بڑھتے ہیں. اور سرخ تو شہادت کا رنگ. دو موتی، سفید موتی، سرخ موتی. سفید موتی کوئی ایسا ہے جو صلح کرے گا، سرخ موتی کوئی ایسا ہے جو جہاد کر کے شہید ہوگا. امام نے فرمایا یہ ہمارا تذکرہ. مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریا جو جاری ہیں، ایک کا نام ہے علی ابن ابی طالب، ایک کا نام ہے فاطمہ الزہرا. بینہما برزخ، ان کے بیچ میں ایک بیریئر ہے جو پہلے ان کو الگ رکھتا ہے، یہ ہمارے جد رسول خدا. لیکن جب یہ دو دریا ملتے ہیں، علی اور فاطمہ کی شادی ہوتی ہے تو یخرج منہما اللؤلؤ، سفید موتی بھی سامنے آتے ہیں حسن مجتبیٰ کی شکل میں، سرخ موتی سامنے آتے ہیں حسین شہید کربلا کی شکل. ماہ شعبان سب سے اہم ولادت تو آقا حسین کی ہے. لیکن چونکہ آج مجھے حضرت ابی الفضل العباس پہ گفتگو کرنا، تو اب یہ سفید موتی اور سرخ موتی یہ حسن و حسین بنے. اور گویا حسین کی ولادت کے بعد سورہ رحمان کی یہ آیت مکمل ہوئی. سورہ رحمان مکے میں نازل ہوئی، جہاں علی اور فاطمہ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اولاد تو چھوڑیں، آیت نازل ہو گئی. لیکن پھر آیت مکمل ہوئی مدینے آ کر. دو دریا ملے جب پیغمبر نے علی اور فاطمہ کی شادی کی. سفید موتی نکلے جب 15 رمضان حسن مجتبیٰ سامنے آئے، اور پھر سرخ موتی جب حسین 3 شعبان کو ہمارے سامنے آئے. اب یہ کمپلیٹ ہو گیا نا یہ خاندان. علی اور فاطمہ کی شادی بھی ہو گئی ہے، اللہ نے ان کو اولاد بھی دے دی. اب آئیے میرے ایک سوال کا جواب دیجیے، اور اس سوال کے ذریعے حضرت عباس کی عظمت کو پہچانیے کہ کتنی گریٹ پرسنالٹی حضرت عباس. دیکھیے ایک آدمی کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو وہ اللہ سے بار بار دعا کرے گا کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. ہو گئی اولاد، ہو گئی اولاد، دعا پوری ہو گئی. اب مزید اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں. لیکن فرض کیجئے کہ اس کے ہاں خالی بیٹیاں اور لڑکیاں ہوئی. اکارڈنگ ٹو اسلام دیر از نو ڈفرینس بٹوین سنز اینڈ ڈاٹرز. بیٹے اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو ہمارا ایک انڈین پاکستانی کلچر سینچریز سے بن گیا، تو بس ہر ایک کو بیٹا چاہیے، حتیٰ عورتیں بھی. عورت، اسے تو عورت کا فیور کرنا چاہیے، بلکہ ہم جیسے لوگ بہت کانٹیکٹ کرتے ہیں دعاؤں کے لیے، تعویذ کے لیے. یہ میری فیلڈ نہیں، میں تو اس میں انٹرفیئر نہیں کرتا. لیکن ہمارے جو جاننے والے ہیں، دوست ہیں، جو ہمارے حوضے کے ساتھی ہیں، جو ہمارے کلاس فیلوز ہیں، بتاتے ہیں کہ عورتیں زیادہ آتی ہیں ان کے پاس کوئی دعا، کوئی تعویذ کے بیٹا ہو. تو خیر اب اس وقت یہ تو میرا موضوع نہیں. تو اولاد چاہیے، اولاد ہو گئی تو بس اب دیٹس انف. اب بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو اس مسئلے پہ دعا کو. نہیں کہا کہ لڑکیاں ہوئی، 2 3 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، ایک بیٹا، صرف ایک بیٹا مل جائے کافی. اب یہ بیٹے کی تمنا چلے اپنے انڈین پاکستانی ایٹماسفیئر اور کلچر کو دیکھتے ہوئے سمجھ میں آتا ہے. بیٹا بھی مل گیا. اور پھر ایسا ہوا کہ بیٹا مل تو گیا،
لیکن وہ بیٹا اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ نہیں، جیسا باپ اور ماں چاہ رہے ہیں ویسا نہیں، بہت بیمار رہتا ہے، بہت کمزور ہے، یا یہ کہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، یا یہ کہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتا، اوبیڈینٹ نہیں ہے، گناہوں کے راستے پہ چلا گیا، تو اب کہتے ہیں کہ مولانا بد کوئی ایسی دعا بتائیے کہ ایک اور بیٹا ملے جو بہت اچھا ہو، نیک۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، کامن سینس کی بات ہے، عقل قبول کرتی۔ اب ایسا بہترین بیٹا مل گیا کہ کائنات میں کسی کو ایسا بیٹا نہ ملے، ختم بات۔ اب تو بند کرو دعاؤں کا سلسلہ، اور پرابلمز ہیں ان کی دعائیں مانگو۔ نہیں بھائی، وہ ایک بیٹا جو ہے وہ کافی نہیں ہے، کم سے کم دو ہوں، چلے دو بھی مل گئے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کسی اور بیٹے کی تمنا کر رہا، اور اب ذرا آ جائیے، میں بات کو شارٹ کروں کیونکہ ٹائم بہت تیزی سے نکل رہا ہے، وہ یہ شادی ہوئی علی اور فاطمہ کی، اولاد ہوئی، اور پہلی ہی اولاد بیٹا، بیٹیاں ہوئی ہیں زینب و کلثوم، لیکن پہلی اولاد بیٹا، اور پہلی اولاد بھی ایک ایسا بیٹا ہے کہ کائنات میں اس سے اچھا بیٹا کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ حسن مجتبیٰ سے زیادہ فضیلت والا بیٹا کس کو ملے گا؟ اتنا ہر اعتبار سے، اب یہ جملے بھی امام کی توہین ہے، ہر اعتبار سے پرفیکٹ بیٹا۔ اور پھر دیکھیے، خالی وہی نہیں ہے، ودن ایئر دوسرا بیٹا بھی مل گئے، اور وہ بھی اتنا ہی شاندار۔ دنیا میں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی چیز بہت ہی ایکسپینسو ہو، ایک اینٹیک ٹائپ کی چیز، اور وہ آپ کو مل جائے کوئی ایسی اینٹیک چیز، بہت قیمتی ہوتی ہے، ایکسپینسو، اور اگر اس کا پیئر بن جائے تو پیئر بننے کے بعد تو اس چیز کی ویلیو 10 ٹائمز بڑھ جاتی ہے۔ کامن سینس کہتی ہے کہ بھئی ایک چیز تھی بہت بہت ہی کوئی اینٹیک، ویسی ہی دوسری مل گئی، پرائز ڈبل ہو جانا چاہیے، نہیں ڈبل نہیں ہوگی، اگر ایک جیسی دو چیزیں اینٹیک ہیں 10 ٹائمز۔ جیسے پہلے زمانے میں سٹوریز میں ہوتا تھا کہ کسی کو مرغی کے انڈے کے برابر، یہ جو ایک مرغی کا انڈا اس کے برابر موتی مل گیا، اتنا بڑا موتی، اور اتنا صاف و شفاف کرسٹل کلیئر موتی، بہت قیمتی چیز، اس کا پیئر ہوتا ہی نہیں۔ اب اگر اس کی 1 ملین اس کی ویلیو ہے، $1 ملین، ایسا ہی ایک اور موتی مل گیا بالکل اسی سائز کا، مرغی کے انڈے کے برابر، 2 موتی ہو گئے، پیئر بن گیا، پیئر۔ وہ پہلا 1 ملین کا ہے تو دوسرا 1 ملین 2 ملین ہو گئے، نہیں، اب یہ دونوں مل کے 10 ملین ہو گئے۔ پیئر بن جانا بہت بڑی چیز ہے۔ علی کو، فاطمہ کو علیہم السلام اللہ نے بیٹے دی، اور بیٹے بھی ایسے شاندار بیٹے، بیٹے بھی ایسے فضیلت والے بیٹے، بیٹے بھی اتنے بہترین بیٹے، کائنات میں آج تک نہ کسی کو ملے ہیں نہ مل سکتے۔ ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین، پیئر، معصوم امام پیئر کی شکل میں آ گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر علی راتوں کو اٹھ اٹھ کے یہ دعا مانگتے ہیں کہ خدا بندہ مجھے ایک بیٹا اور چاہیے، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے اگر کسی باپ کی تمنا ہے کہ مجھے ایک بیٹا اور چاہیے، اور اس طرح چاہیے کہ اس بیٹے کی وجہ سے علی مختلف فیملیز کو چیک کر کے خاص اہتمام سے شادی کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی، ہر فیملی میں شادی نہیں کروں گا، اس بیٹے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اولاد کے اندر بہت اہم رول اس کی ماں کا بھی ہوتا۔ علی کے 12 بیٹے، سب کا اسٹیٹس برابر نہیں، جبکہ سب علی کے بیٹے، باپ تو سب کا ایک ہے، لیکن ماں سے بھی فرق پڑتا، بلکہ ماں سے ہی فرق پڑتا، ماں سے بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ اگر ماں فاطمہ جیسی ہو تو حسن حسین ملے گا، اور اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو عباس ملے گا۔ عباس کی عظمت کے لیے یہی چیز کتنی اہم کہ حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے بھی علی عباس کے لیے تڑپ رہے۔ اور ہمارے یہاں ایک روایت اور پڑھی جاتی ہے
کہ آقا حسین کو بھی ایک بیٹی کی بڑی تمنا تھی، وہاں بھی یہی کہ بیٹیاں تھیں پہلے سے، پھر بھی تمنا تھی۔ چنانچہ نوحوں میں، مرثیوں میں، منقبتوں میں، مصائب میں، تقریر میں، مجلس میں جملہ آ جاتا کہ سکینہ حسین کی نماز شب کا نتیجہ ہے، کتنی دعائیں مانگی ہیں حسین نے سکینہ کے لیے، یہ کہا جاتا ہے نا، لیکن آپ کو صرف اتنا ہی ملے گا۔ میں جناب سکینہ کی عظمت میں کمی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ہی ملے گا کہ حسین جناب سکینہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ علی نے عباس کے لیے خالی دعا نہیں مانگی ہے، عباس کی ماں کو تلاش کیا ہے، اپنے بڑے بھائی کو بلا کر مختلف قبیلوں کے حالات، جو تقریر کے آخر میں تھوڑی سی بات ہوگی۔ آقا حسین کیا نہیں ملے گا کہ جناب سکینہ کے لیے آقا نے کوئی خاص شادی کی ہو، خاص تحقیقات کی ہو، خاندان کو پرکھا ہو، فیملی کو چیک کیا ہو، پھر جا کے شادی کی ہو؟ نہیں، ہاں دعا ضرور مانگی جناب سکینہ کے لیے۔ تو عباس کی عظمت، گریٹنس کا اندازہ اس بات سے بھی کریں گے کہ حسن و حسین موجود ہیں، پھر بھی علی ایک بیٹے کی تمنا کر رہے ہیں، اور اس بات سے بھی کیجیے گا کہ خالی علی نے دعا نہیں مانگی نمازوں میں، بلکہ پوری وہ کوشش کی، جو دعا کا ایک اہم اصول ہے کہ خالی دعا سے کام نہیں چلتا، کوشش بھی کرنا ہوتی ہے۔ اور واقعاً جب علی کو عباس ملا تو ویسا ہی ملا جیسا علی چاہتے تھے۔ شاید اسی جملے پہ میں آج کی تقریر ختم کروں گا آخر میں، ویسا ہی بیٹا ملا۔ اچھا، پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھی کہ جناب عباس بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، بالکل اپنے باپ کی ٹرو کاپی ہے، فزیکلی بھی۔ فضائل، کوالٹیز وہ تو بعد میں آتی ہے بات، فزیکلی جیسے ہمارے ہاں ایک چیز ہر آدمی جانتا ہے کہ علی اکبر شبیہ رسول خدا تھے، بس اکبر کا فیس دیکھ لو یا رسول خدا کا فیس دیکھ لو، کوئی فرق نہیں۔ ویسے ہی عباس شبیہ علی مرتضی تھے، عباس کا فیس دیکھ لو یا علی کا، کوئی فرق نہیں۔ فزیکل صرف ایک فرق تھا کہ علی کی ہائٹ عباس کے مقابلے میں کم تھی۔ عباس کی ہائٹ بھی ایکسٹراڈنری، گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین تک پہنچتے تھے، لیکن اس کے علاوہ عباس اور علی فزیکلی بھی کوئی فرق نہیں۔ بالکل علی کا چہرہ اور عباس کا چہرہ ایک دوسرے سے اتنا ریزمبل ہے، اتنا ایک دوسرے کی شبیہ کہ پھر میں وہ دو جملے کہوں گا، لیکن اس سے پہلے اپنی اس بات کو کمپلیٹ کر لوں یہ کہہ کر کہ یہی وجہ ہے کہ فیس کے اعتبار سے فیس جو علی کا ٹائٹل ہے وہی عباس کا ٹائٹل ہے۔ عباس کے بہت سارے القاب، عباس ابو الفضل کہلاتے ہیں، عباس باب الحوائج کہلاتے ہیں، عباس باب المراد عباس کا ایک لقب ہے، عباس علمدار کربلا ہیں، عباس ابو قرابہ یعنی مشک والے ہیں، یہ سارے عباس کے القاب ہیں، لیکن ان میں ایک بہت خاص لقب ہے، قمر بنی ہاشم۔ اچھا، بنی ہاشم میں تو ہر نوجوان انتہائی خوبصورت، بنی ہاشم کے جتنے مرد ہیں، خواتین کی تو بات ہی نہیں کرتا، توہین ہو جائے گی، لیکن بڑی گریسفل پرسنالٹی ہے اور بہت ہی یہ مردانہ شان ہوتی، پورا خاندان ہی ایسا ہے۔ اس کے اندر عباس اتنے خوبصورت، اتنے حسین و جمیل کہ بنی ہاشم کے چاند کہلاتے ہیں۔ بنی ہاشم خود دنیا کا چاند ہے، اور اس کے چاند عباس، قمر بنی ہاشم۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب عباس و علی اکبر کبھی مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے تو لوگ حیرت سے دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے تھے، اتنے خوبصورت دو چہرے، ایک شبیہ رسول، شبیہ علی۔ اچھا، اب یہ قمر جو ہے نا، قمر، یہ کس کا ٹائٹل؟ اوریجنلی اور ایکچولی یہ ٹائٹل کس کا ہے؟ یا یہ کہہ دوں کہ قرآن نے یہ ٹائٹل کس کو دیا؟ یہ میرے مولا کا ٹائٹل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس
وضحاها والقمر اذا تلاها. وہ سورہ شمس جو ہر عید و بقرعید کی نماز میں آپ پڑھتے ہیں، وہ شمس، سورج کی قسم جب وہ روشن ہوا، یہ رسول ہے. لیکن والقمر، اور اس چاند کی قسم اذا تلاها جو اس کے بعد میں آتا. دنیا کا اصول بھی یہی، سورج جب ڈوب جاتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے تو چاند نظر آنے لگتا. تو رسول جب دنیا سے پردہ کر گئے، جب رسول کی وفات ہو گئی، تو پھر قمر امامت علی مرتضیٰ کی شکل میں آیا، جسے غدیر قم میں پیغمبر نے جانشین بنائے. اب یہ آیت میں والشمس وضحاها رسول، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم یہ علی. تو قرآن قمر، مون، چاند، یہ لقب دیا علی کو. اور تمام تاریخیں متفق ہیں، تمام سیرتوں میں ایک ہی بات لکھی کہ یہی لقب ہے عباس علمدار، قمر بنی ہاشم. اچھا، خود علی بھی بنی ہاشم میں، اس بنی ہاشم کے چاند ہیں عباس. وہ بھی چاند، یہ بھی چاند. انہیں قرآن نے کہا چاند، انہیں امام نے کہا چاند. اتنا عباس کا فیس علی کے فیس سے ملتا. جب اتنا عباس کا فیس ملتا ہے تو پھر یہ دو جملے مجھے کہنے دیجیے. پہلا جملہ پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو پھر عباس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہو گیا نا. تو بالکل وہ علی کی شبیہ. عباس کا چہرہ دیکھو تو ایسا جیسے علی کا چہرہ دیکھ رہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ مرر امیج، بلکہ جیسے آئینے میں نظر آ رہا، آئینے سامنے رکھ دیا گیا. تو اگر علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو یقین رکھیے کہ بالکل شبیہ ہے علی عباس ہے، تو عباس کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. اور پیغمبر کی ایک اور حدیث، ابھی میں خالی عباس کے فیس کے حوالے سے فضائل پڑھ رہا ہوں اور فزیکل خصوصیات کوالٹیز بتا رہا ہوں. پیغمبر کی ایک اور بہت مشہور حدیث، من اراد ان ينظر الى آدم مع علمه ونوح مع فهمه یا مناجاته، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے، اور نوح کو ان کی مناجات کے ساتھ دیکھے، اور ابراہیم کو ان کی خلت کے ساتھ دیکھے، اور اسماعیل کو ان کے صدق کے ساتھ دیکھے، اور موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھے، اور یحییٰ کو ان کے تقوی کے ساتھ دیکھے، اور عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے، اور سلیمان کو ان کے فہم کے ساتھ دیکھے، اور یوسف کو ان کے حسن کے ساتھ دیکھے. فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ، تو وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے، کیونکہ علی کے چہرے پہ 70 انبیاء سے زیادہ کی خصوصیات. ابھی 2 ویک پہلے ہم لوگوں نے تمام دنیا میں ایک بہت ہی اہم عمل کیا تھا، عمل ام داؤد. عمل ام داؤد ہے تو بہت لمبا عمل، لیکن اس کا جو کور عمل ہے وہ ایک دعا ہے، دعائے استفتاح. وہ دعا جو کامیابی کی دعا، جو دعائے ام داؤد بھی کہلاتی ہے، لیکن اصل نام تو اس کا دعائے استفتاح. اس میں کتنے انبیاء کے نام آئے. بعض ایسے انبیاء کے نام ہیں جو آپ نے اور کہیں سنے ہی نہیں ہوں گے، یعنی قرآن تک میں نہیں. تو سارے نام دعائے ام داؤد میں جو آئے ہیں وہ قرآن میں بھی پورے نام نہیں، اس کے علاوہ بھی، قرآن کے علاوہ بھی بہت سارے نام آئے. پیغمبر کی حدیث ہے 70 انبیاء سے زیادہ کی کوالٹیز اور خصوصیات علی کے چہرے پر. تو بجائے اس کے کہ آپ 70 انبیاء، بڑے بڑے انبیاء، یہ سارے کے سارے بڑے بڑے انبیاء، اس میں اولو العزم نبی بھی آ گئے، دوسرے انبیاء صاحب شریعت نبی بھی آ گئے. تاکہ ان کو دیکھنا ہے تو الگ الگ ان کو دیکھنے کے بجائے خالی علی کو آ کے دیکھ لو. اس ایک علی میں تمہیں یہ سارے 70 انبیاء مل جائیں گے. اور جب علی کا چہرہ اور عباس کا چہرہ ایک جیسا، بالکل جیسے مرر میں ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں، جب کوئی فرق ہی نہیں ہے دونوں کے چہرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عباس کے چہرے کی زیارت کرتا تو وہ آدم کی بھی زیارت کر رہا، وہ نوح کی بھی زیارت کر رہا، وہ ابراہیم کی بھی زیارت کر رہا، وہ اسماعیل کی بھی زیارت کر رہا، وہ یوسف کی بھی زیارت کر رہا، وہ یحییٰ کی بھی زیارت کر رہا، وہ موسیٰ کی بھی زیارت کر رہا، وہ سلیمان و داؤد کی بھی زیارت کر رہا، وہ عیسیٰ کی بھی زیارت کر رہا. خالی
عباس کے چہرے کے اتنے فضائل، اور پھر اگر عباس کی پرسنالٹی دیکھ لیں تو ہر اعتبار سے عباس اپنے باپ کے وارث و جانشین نظر آ رہے ہیں، ہر اعتبار سے۔ عباس باب الحوائج ہے، علی بھی باب الحوائج، عباس شجاعت اور بہادری، بدر و احد و خندق و خیبر میں جو آپ کو علی نظر آتے ہیں وہ کربلا میں عباس نظر آئے۔ عباس ہمیشہ رسول کے لشکر کے علمدار رہے، نہیں، علی ہمیشہ لشکر رسول کے علمدار رہے، عباس بھی لشکر رسول کے علمدار۔ جو لشکر رسول میدان کربلا میں حسین کی قیادت میں، میں کہتا ہوں کہ علی کی جنگیں یا جہاد جو بتائے جاتے ہیں اس میں خاص بات یہ بتائی جاتی کہ علی کبھی میدان جنگ کسی کے سپورٹ یا ہیلپ لے کے نہیں جاتے، کوئی علی کے پیچھے آ رہا ہے اس کی مرضی، جب گئے علی تو اکیلے گئے، تنہا گئے، علی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بڑے لاؤ لشکر کی۔ خندق میں عمر ابن عبدود کے مقابلے میں علی اکیلے گئے کہ نہیں گئے؟ خیبر میں مرہب کے مقابلے میں علی اکیلے گئے کہ نہیں گئے؟ علی سے پہلے بھی بہت سارے گئے تھے، وہ ہمیشہ مانگتے تھے ہمارا لشکر کہاں، اور جب شام کو بھاگ کے آتے تھے تو یہ لڑائی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا، ڈسپیوٹ ہوتا تھا، لشکر کہتا تھا لیڈر پہلے بھاگا، لیڈر کہتا تھا لشکر پہلے بھاگا۔ لیکن جب علی کو علم دیا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں علی نے کوئی میرے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو علی کی یہ خاصیت ہے۔ میدان کربلا میں یہی خاصیت آپ کو عباس کی ملے گی۔ اکیلے گئے تھے فرات سے پانی لینے، ذرا اندازہ کریں، دو چیزیں میدان جنگ، ایک تو خود عباس کی اپنی بہادری، 30,000 منیمم تعداد بتائی جاتی ہے فوج یزید کی، منیمم، اس سے زیادہ بھی تاریخوں میں لکھی، چلے منیمم کو لے، اور اکیلا عباس جا رہا۔ کربلا کے جو باقی شہید تھے انہوں نے جو جہاد کیے، سب کے جہاد بہت اہم، لیکن 1 to 1 ہوتا تھا، اور آخر میں جب عمر سعد دیکھتا تھا کہ 1 to 1 میں شکست نہیں دیں گے تو اپنی فوج سے کہتا تھا سب مل کے ایک ساتھ اٹیک کرو۔ عباس کا یہ جہاد نہیں تھا، عباس کا شروع سے ہی جہاد 1 to 30,000 اکیلا، اور اکیلے عباس نے پورے 30,000 کو شکست دے دی، تبھی تو فرات کے دریا تک پہنچ گئے، پورے 30,000 کو بھگا دیا نا، شکست دے دی نا، وہ میدان چھوڑ کے بھاگنے لگے نا، تبھی تو راستہ کھل گیا ایک اکیلے۔ اور سب سے بڑی یہاں پہ خاص بات یہ کہ جب حسین نے عباس کو بھیجا تو تلوار واپس لے لی تھی، تلوار لے کے نہیں گئے تھے عباس، ایک نیزہ دے کے بھیجا۔ نیزے کا کام ہوتا ہے دشمن کو دور دور رکھنا، خالی نیزہ، تلوار بھی نہیں، خالی نیزے سے عباس نے وہ جہاد کیا کہ ایک اکیلے عباس نے 30,000 کے لشکر کو شکست دے کے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ ہاں، واپسی میں یقیناً عباس شہید ہوئے، کیونکہ عباس واپسی میں ایک ذمہ داری آ گئی تھی، مشق کو بچانا۔ اگر مشق کا مسئلہ نہ ہوتا تو جس طرح جاتے وقت عباس نے 30,000 کو ایسا بہادر سپاہی آپ کو کائنات کی تاریخ میں نہیں ملے گا سوائے علی۔ یہ وہ علی کی شان ہے جو خیبر میں تھی، اکیلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ علی کی شان ہے جو خندق میں تھی، اکیلے جا رہے ہیں۔ اور پھر عباس کی اسی میدان جنگ کے حوالے سے دوسری خصوصیت، دیکھیں بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کرتے ہیں، فیلڈ ورک بہت اچھا ان کا ہوتا ہے، لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ لیڈر ہوتے ہیں لیکن عام کام نہیں کر سکتے۔ عباس سپاہی کے طور پہ ایسے کہ 30,000 کو اکیلے عباس نے ایک نیزے سے شکست دی۔ فوج یزید نے آرام سے فرات کا قبضہ نہیں دیا تھا،
اور جرنیل اتنا قابل جرنیل دنیا کی تاریخ میں ملے گا جو 72 کی چھوٹی سی فوج کو 30,000 سے لڑائے اور فجر سے تقریباً غروب ہو جائے پورا دن. 30,000 کے سامنے 72 ہیں کیا؟ ودن ہاف این آور یہ جنگ ختم ہو جاتی. یہ عباس ایز اے جرنیل، یہ عباس کی لیڈرشپ کی کوالٹی اس طرح سے جنگ کی، اور وہ بھی پورا دن ہو گیا، وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ عباس کو خود تلوار چلانے کی اجازت نہیں مل رہی. یہ جو عباس، وہ تو فزیکل خصوصیات تھی. اب آئیے عباس کی اپنی فضائل کی اور انر والی اور اسپریچول جو کوالٹی تھی. باپ علی کی شباہت ہے کہ نہیں؟ عباس علی کی دوسری سب سے بڑی کوالٹی کیا؟ مشکل کشا. اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کا کوئی شخص کسی مشکل اور پریشانی میں ہو، علی کو پکار کو تو دیکھے. اس وقت بھی علی ہر ایک کی مشکل کشائی کرتے تھے، آج بھی علی مشکل کشائی کرتے. چنانچہ آج کل ایک عمل بہت پڑھا جاتا، علم عرفان کے بڑے بڑے ماہرین نے یہ عمل ریکمینڈ کیا. جب کوئی بڑی پریشانی آ جائے 110 ٹائمز نعت علی پڑھا کرو. 110 علی کے جو نام ہے اس کے نمبرز بنتے ہیں. عربی، فارسی، اردو میں تو ایک ہے کہ ہر جو لیٹر ہوتے ہیں یہ الفابیٹ میں، اس میں سے ہر ایک کا ایک نمبر. تو علی میں جیسے انگلش میں ALI ہے، تو عربی میں عین لام یہ ہر ایک کا نمبر ہے. یہ 110 ٹائمز نعت علی پڑھو. آج بھی یہ بہترین عمل ہے تمہاری مشکلات کا. لیکن میں 13 رجب کا جشن نہیں پڑھ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ پوری خصوصیت، یہ پوری کوالٹی یہ عباس میں بھی آپ کو نظر آئی. آج بھی عباس مشکل کشا، تبھی تو باب الحوائج کہلاتے ہیں، تبھی تو باب المراد کہلاتے ہیں. علی کے دروازے پہ کوئی گیا کبھی خالی ہاتھ نہیں واپس آیا، اور عباس کے دروازے پہ کوئی گیا مراد لے کے گیا تو ہر مراد پوری ہوئی، حاجت لے کے گیا ہر حاجت پوری ہوئی. آج بھی عباس کے روضے کو باب المراد اور باب الحوائج کہا جاتا. اور یہاں پہ پھر چھوٹی سی ایک بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ بات بہت بڑی ہے لیکن میں اس کو شارٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اب بہت فیمس ہو گئی. لیکن جو کہ عباس کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تو اس کو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. علی کا نام، اس کے نمبر بنتے ہیں 110. نعت علی 110 ٹائمز پڑھیے جب آپ کو کوئی بڑا پرابلم پیش آئے. اور عباس کے نمبر بنتے ہیں 133. 133. جب کوئی بڑا پرابلم پیش آ جائے تو عباس کے جو نمبر بنتے ہیں اس اتنے نمبر سے آپ یہ دعا پڑھی. اب جو کہ آج کل بہت فیمس ہو گئی، اور فیمس اس لیے ہوئی ہے کہ لوگ اب کربلا کی زیارت کو بہت کثرت سے جا رہے ہیں، اور کربلا میں جا کے تو یہ عمل ہر آدمی کرتا ہے، مرد ہو کہ عورت. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. اے حسین کی پریشانی دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کرے. 133. ادھر علی مشکل کشا 110 مرتبہ نعت علی پڑھیے ہر مشکل دور. ادھر عباس بھی مشکل کشا 133 ٹائمز یہ دعا پڑھیے آپ کی ہر پریشانی دور. بلکہ عباس کا ایک لقب ہے سقا. سقا مانے کہ اگر کوئی آدمی بہت تھرسٹی ہے، پیاسا، تو اس کی پیاس کو بجھانے والا. لیکن جب یہ لفظ عباس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ٹائٹل، تو اس میں خالی پانی نہیں آتا، تھرس، پیاس.
پیاس کسی بھی چیز کی ہو سکتی، کسی کو واقعاً اگر وہ پانی والی پیاس ہے، بھوک اور پیاس، عباس کا نام لے، عباس سقا آ کے تمہیں دے گا، سیراب کرے گا۔ کسی کو علم کی پیاس، علم چاہیے، کسی کو صحت کی پیاس ہے، صحت چاہیے، کسی کو اولاد کی پیاس ہے، کسی کو بیٹے کی پیاس ہے، کسی کو شادی کی پیاس ہے یا بیٹیوں کی شادی کی۔ اور بھونڈی مثال ہے لیکن چونکہ یہ بھی آج کل ایک پرابلم ہے تو بتا دوں، کسی کو سٹیزن شپ کی پیاس ہے، کسی کو ویزے کی پیاس ہے، کسی کو اچھے جاب کی پیاس ہے، کسی کو اچھی ڈگری کی پیاس ہے۔ جو پیاسا ہو، ایک مرتبہ کربلا کے سقا عباس کو پکار کے دیکھ لے، کیونکہ عباس اپنے بابا کی کمپلیٹ شبیہ ہیں، چہرے سے لے کے کوالٹیز تک۔ اگر وہ مشکل کشا تو یہ بھی مشکل کشا۔ البتہ عباس کے لیے میں ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں، مولا کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، لیکن عباس کے لیے ایک جملہ بڑھا دیتا ہوں۔ علی بلکہ پورا اہل بیت کا خاندان، یہ دنیا بھر ہر ایک کا مشکل کشا، اور عباس خود اہل بیت کے مشکل کشا۔ شروع تقریر میں نے کہا تھا نا کہ مثلا علی کائنات کے چاند، بنی ہاشم میں سے لیکن عباس خود پورے خاندان بنی ہاشم کا چاند، علی سب کے مشکل کشا۔ اور علی ہی کیا، علی کا پورا گھرانہ، حسین ہو کہ زینب ہو کہ علی کے گھر میں جو ہے مشکل کشا، اور عباس مشکل کشاؤں کے مشکل کشا۔ چنانچہ اگر آپ بہت ہی شارٹ میں خالی کربلا کو دیکھ لیں، کربلا کیا؟ کربلا 28 رجب کو حسین مدینے سے نکلے، جو ابھی 2 دن پہلے ڈیٹ گزری، 10 محرم کو شہید ہو گئے، اور پھر سمجھیے اہل بیت قید میں گئے، کیسے رہا ہو کے آ گئے۔ چلیں، میں اس وقت کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا ہوں، ہارڈلی پورا 1 سال کا جہاد، 1 سال، تو خالی اسی کو آپ دیکھ لیں۔ عباس کی باقی زندگی تو چھوڑی، صرف یہ ایک مختصر تو آپ کو نظر آئے گا۔ کربلا میں بچے ہیں تو سب کا سہارا عباس ہے۔ کربلا میں اتنے سارے مجاہد ہیں، خاندان اہل بیت کے اتنے سارے جوان ہیں، بچے کس کو پکارتے ہیں؟ کربلا میں سیدانیوں کی دل کی ڈھارس عباس۔ زینب کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، زینب کس کو پکارتی ہیں؟ عباس۔ حتیٰ آقا حسین جو حقیقت میں کائنات کا مشکل کشا ہے، جو عباس کا بھی آقا، لیکن حسین کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، عباس۔ آقا سجاد بار بار جملہ کہتے تھے کہ کوفہ اور شام کے مصائب اس لیے ہم نے برداشت کیا کہ میرا چچا عباس مارا گیا۔ امامت جس کو اپنا مشکل کشا بنا رہی ہو، عباس ہر پریشانی دور کرنے والا، خود اہل بیت کی پریشانیاں۔ اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں کہ صحیح معنوں میں ہم نے عباس کو نہیں سمجھا۔ وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے، اس لیے میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ عباس کے حوالے سے ہمارے پاس صرف ایک کنسپٹ ہے کہ عباس طاقت والے ہیں، تلوار چلانا جانتے ہیں، اور جو زیادہ تلوار چلانا جانتا ہو اس کے اندر غصہ، اب یہ غصے کا لفظ تو توہین بن جائے گا، جلال بہت ہے۔ بس ہمیں عباس کا یہی پہلو زیادہ معلوم ہے۔ بلکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ آئے کہ ہمارے پاس مولانا ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، نام کیا رکھے؟ ہم نے کہا کہ عباس رکھ دو۔ کہ نہیں مولانا، عباس اگر کسی بچے کا نام رکھے تو بہت زیادہ غصے والا ہوتا ہے، اس کو اینگر مینجمنٹ کا کورس کرانا پڑتا۔ بلکہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ عباس نام رکھ دیا، 3-4 سال کے بعد نام چینج کیا۔ کیوں؟
کہا کہ نہیں یہ بچہ جو تھا یہ بہت غصہ کرتا ہے، ہر چیز توڑ پھوڑتا ہے، نہ باپ کے کنٹرول میں نہ ماں کے. تو لوگوں نے کہا یہ نام کا اثر ہے، نام چینج کر دیں. اللہ اللہ کے عباس کے نام میں کوئی ایسی خرابی نظر آ رہی؟ مجھے کیس ملے کہ نام چینج کیا. بہت اینگر. عباس غصہ. ارے عباس کے بارے میں تو میں کہوں کہ دنیا میں اتنا زیادہ پیشنٹ والا اور ٹالرنٹ تو شاید کوئی گزرا نہ ہو. بہت بڑی بات میں کہہ گیا. عباس خالی تلوار چلانا نہیں جانتے، تلوار میں سب سے آگے ہیں، اور یہ عباس کو تلوار ہی نہیں چلانے دی گئی کربلا میں. عباس کی عبادت بے مثال، عباس کا علم. عباس کا ایک ٹائٹل ہے الفقیہ، دین کا سمجھنے والا، دین کا علم رکھنے والا. عباس انتہائی کول مائنڈیڈ، ٹیبل ٹاکنگ کے ماہر. جیسے آج کل وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے نا، تو ہر آدمی تو ڈپلومیسی کا ماہر نہیں ہوتا. جیسے آپ کے یہاں ایک زمانے میں ہینری کیسنجر کا نام بہت مشہور تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں جا کے فوج کو لیڈ نہیں کر سکتا. ہر ایک کو اللہ نے کوالٹی دی. عباس کو آپ دیکھیں، عبادت بے مثال، تقوی بے مثال، علم بے مثال. علم، ڈپلومیسی میں بات کرنے بے مثال، اور بہادری تو خیر ہے ہی. اب جو بات میں نے آخر میں کہی ہے نا، اس کے لیے دو چھوٹی سی باتیں عرض کروں اور آپ کی زحمتیں تمام. عباس کا علم، چھوٹی سی بات. حسین کو ساری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ میں یہ جہاد کیوں کر رہا ہوں، وائے، میں کربلا کیوں جا رہا ہوں. حسین بیٹا ہے علی کا، علی ہے نہج البلاغہ کا خطیب. علی کی اوریٹری آج بھی منبر کوفہ گواہی دیتا ہے کہ دنیا نے آج تک ایسا اسپیکر اور اوریٹر دیکھا نہیں. لیکن حسین نے اپنا پوائنٹ آف ویو خود پیش نہیں کیا. کب؟ جب ساری دنیا کو ایڈریس کرنا تھا. ہاں، دشمنوں سے تو حسین بات کرتے رہے، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ عام آدمی، عام مجمع، کس کو بھیجا؟ عباس کو. آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا ریفرنس دے رہا ہوں. حسین، ابھی میں نے کہا کہ 2 دن پہلے 28 رجب کی ڈیٹ گزری ہے جب حسین نے مدینہ چھوڑا. ابھی تو حسین سفر میں، 3 شعبان کو حسین مکہ پہنچے، حج تک وہاں رہے تھے. حج ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو. ہماری سسٹر شمع مومن حج کے کتنے قافلے لے کے گئی، نارتھ امریکہ کے کتنے مومنین اور مومنات کو انہوں نے حج کروایا. تو 9 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے. حسین حج سے 1 دن پہلے 8 ذی الحجہ کو اپنے حج کو عمرے میں کنورٹ کیا اور مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور 8 ذی الحجہ کو پیک پر ہوتا ہے کراؤڈ. ساری دنیا کے حاجی خانہ کعبہ کے صحن میں جمع ہوتے ہیں. ان میں ہر قسم کے لوگ، سارے دشمنان اہل بیت نہیں، ہر قسم کے لوگ، پوری دنیا اسلامک ورلڈ سے آئیں. اب ان کو بتانا ہے حسین کا پوائنٹ آف ویو کیا. حسین رسول کے بیٹے، حسین سے بہتر اسپیکر کون ہے؟ لیکن حسین نے عباس کو بھیجا کہ تم جا کے ان کے سامنے اسپیچ کرو اور بتاؤ میں کیوں جا رہا ہوں. اور عباس خانہ کعبہ کی چھت پر گئے. خانہ کعبہ کی چھت کو عباس نے اپنا منبر بنایا اور وہاں وہ خطبہ دیا جو سرمن آف حضرت عباس کے نام سے آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا، گوگل میں جا کے سرچ کیجیے. میں نے بھی کئی بار خود نارتھ امریکہ میں پڑھا اور علماء بھی پڑھتے رہتے ہیں. میں تو ایک اسٹوڈنٹ. کسی ایسے ویسے کو تو حسین نعوذ باللہ خطبہ دینے نہیں بھیجیں گے. ہمارے یہاں بھی اگر مجلس کا آرگنائزر ذرا سا کامن سینس رکھتا تو کسی جاہل کو ممبر پہ نہیں جانے دے گا، چاہے چھوٹی سی مجلس کیوں نہ ہو. بہت ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ چلے آپ بک کھول کے کسی بڑے عالم کی مجلس ریپیٹ کر دی، نوحہ مرثیہ پڑھ دی. ممبر پہ ہم کسی کو لے جاتے ہیں تو کرائیٹیریا ہوتا ہے نا کہ کم از کم اس کی کچھ نالج تو ہو. عباس حسین کا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں پورے عالم اسلام کے سامنے حج کے موقع پر. علم ہے نا عباس کا، جو ہمارے یہاں اتنا نہیں پڑھا جاتا. خالی خطبہ تو اب پڑھا جانے لگا ہے، لیکن وہ خطبہ خود ایک پروف اس بات کا ہے کہ عباس کا علم کتنا تھا اور کتنے کول مائنڈیڈ تھے عباس.
ذرا سوچیے عباس سے کہا جائے کہ تم تلوار چلاؤ میرے دشمن کی گردن کاٹ کے آ جاؤ، یہ عباس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، بچوں کا کھیل ہے. لیکن عباس سے کہا جائے کہ جو حسین کا سب سے بڑا دشمن، جاؤ اور جا کر اس سے ٹیبل ٹاک باتیں کرو. عباس جیسا حسین کا وفادار، اور جو ہمارے کنسپٹ ہے کہ عباس ہر وقت اینگر میں رہتے ہیں، مومنین ڈرتے ہیں کہ بھئی فلاں کام نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عباس ہم سے ناراض ہو کے ہمارے گھر کو تباہ کر دے. مومن وہ تو دشمن ہے اہل بیت. لیکن حسین نے کیا کی؟ جب کربلا، اچھا کربلا کا نام سنیں گے آپ کے ذہن میں عاشورہ آئے گا، مگر عاشورہ تو حسین نے عاشورہ بنایا. عمر سعد تو ایک دن پہلے جنگ شروع کر چکا تھا، جسے عربی میں کہتے ہیں تاسوعہ. تاسوعہ یعنی 9، عاشورہ یعنی 10. عمر سعد ایک دن پہلے جنگ شروع کر چکا تھا، پہلا تیر بھی چلایا تھا، اور حسین نے پھر عمر سعد سے ایک رات کی مہلت مانگی. اچھا ایکچولی تو اس کو ایک رات کی مہلت اور دے دی کہ ابھی بھی سوچ لو، لیکن ظاہری اعتبار سے اب عمر سعد سے یہ ریکویسٹ کرنا ہے، لفظ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، عمر سعد سے اس بات پر ٹیبل ٹاکنگ کرنا کہ ایک رات اور ڈیلے کر دو. آج تاسوعہ نہیں، کل عاشورہ، کل جنگ ہوگی. اس کے لیے حسین اپنا ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں. اور عمر سعد جیسا دشمن اور ظالم کس کو بھیجا جاتا ہے؟ عام طور پہ ایسے موقع پہ ایجنٹ لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، 60+، ذرا کول مائنڈیڈ ہو. حسین نے بھیجا تو کس کو بھیجا؟ جو ہمارے اور آپ کے خیال میں کربلا کا سب سے زیادہ جلال والا سپاہی عباس کو بھیجا. ٹھیک ہے، عباس کے ساتھ 2 بزرگ بھی بھیج دیے کہ میرے بھائی کے ساتھ جاؤ. عمر سعد ہی ہے، عمر سعد ہے سامنے، کوئی ایسی الٹی سیدھی بات کہہ سکتا؟ کتنی عجیب بات ہے. عباس کو جب بھیجا نا تو ان کے ساتھ حبیب ابن مظاہر کو بھیجا، شاید اس لیے کہ حبیب چونکہ علی کے صحابی ہیں تو عباس ان کو چچا کہتے ہیں، ایک رسپیکٹ ہوگی تو وہ کنٹرول کریں گے. کتنی عجیب بات، حبیب اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکے اور عباس کا فل کنٹرول. کیونکہ نیکسٹ ڈے عاشورے کو کیا ہوا تھا؟ ظہر کی نماز کا ٹائم آیا تھا، حسین کو اتنی دیر جنگ روکنا تھا. حبیب سے کہا تم کوفے والے ہو، یہ سب بھی کوفے والے ہیں جو یزید کی فوج میں، جا کے ان سے صرف اتنی ریکویسٹ کرو کہ 5 منٹ کے لیے جتنی دیر میں ہم نماز پڑھ لیں، جنگ روک دیں، نماز ختم ہو پھر کنٹینیو. حبیب 60+، بہت ہی بوڑھے آدمی، یعنی حسین کی ایج گروپ کے، بہت ہی کنٹرول والے، وہ گئے اور ان لوگوں نے ایسی بات کی، ایسی گستاخی کی حسین کی شان میں. جملہ یہی کہا کہ حبیب حسین سے کہو نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، حسین کی نماز قبول نہیں ہے. اور حبیب کو جلال آ گیا، تمہاری نماز قبول ہے اور حسین کی نماز قبول نہیں. اور وہیں سے آواز دی، آقا مجھ سے یہ جملہ برداشت نہیں ہو رہا، اب میں نہیں ٹھہر سکتا، میں صبر نہیں کر سکتا، میں تو اپنی جان دوں گا اور یہ نماز اب آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں پڑھوں. حبیب جیسا کول مائنڈیڈ اور ایجڈ آدمی وہ برداشت نہ کر سکا. اور عباس تو 34 کی ایج، تلوار چلانا بھی جانتے، لیکن کتنے کول مائنڈیڈ تھے کہ حسین نے بھیجا اور گئے اور وداؤٹ اینی پرابلم واپس آ گئے اور بات منوا کے واپس آئے. یہ عباس کی کوالٹی. تو عباس میں کوئی ایک خاصیت تو نہیں ہے نا، ہر اعتبار سے عباس علی کی شبیہ. جسمانی فزیکل کوالٹیز دیکھیے یا اسپریچول کوالٹیز دیکھیں. عباس کو دیکھتے جائیے تب سمجھ میں آتا کہ بار بار میرے مولا نے یہ کیوں کہا تھا کہ مجھے اپنی بہادری کا وارث و جانشین چاہیے.
حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے بھی یہ کہا کہ مجھے اپنی بہادری کا وارث و جانشین چاہیے. اسی لیے جو کوالٹیز ہمیں عباس میں نظر آ رہی ہیں وہ کہیں اور نظر نہیں آ رہی. یہی عباس آج 4 شعبان کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اور روایتوں کا جملہ یہ ہے، روایتوں کا تو نہیں لیکن مقتل کے اندر، اور بزرگ ذاکرین پڑھا کرتے ہیں، میرا مولا مسجد میں بیٹھا، ایک بار گھر سے پیغام آیا، مولا بیٹا مبارک ہو، ام البنین کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. میرا مولا پہلے تو شکر کے سجدے میں گر پڑا، اور اس کے بعد سیدھا ام البنین کے حجرے میں داخل ہوئے، بیٹے کو اٹھایا اور کہا، چہرہ دیکھا، کہا واقعاً اسی کی مجھے خواہش تھی. مگر ام البنین تو بہت پریشان نظر آ رہی. کہا مولا میں کیا کروں، جب سے بچہ پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولی. علی مسکرائے، علی کو یاد آ گیا یہی کمپلین میری ماں نے بھی رسول سے کی تھی. کنیز سے کہا میرے حسین کو بلا کے لاؤ. حسین آئے، بابا مجھے کیوں بلایا؟ علی نے بچہ حسین کو دیا، کہا باپ کا تحفہ دو. بچہ حسین کی گود میں گیا، ادھر حسین کی گود میں گیا اور ادھر آنکھیں کھول کے پہلی زیارت حسین کی. اور اسی بچے نے آخری زیارت بھی حسین کی تھی. علی نے ایک بار دوبارہ بچے کو واپس اپنی گود میں لیا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی. 4 شعبان کو یہ بچہ دنیا میں آیا، ایک کان میں اذان کہی، ایک کان میں اقامت کہی. چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اسی کے لیے تو میرا سردار، میرا آقا رسول خدا خبر دے گیا تھا اور کہا تھا کہ اس کا نام عباس رکھنا. یہ جو سننا تھا، زینب آگے بڑھی. زینب کی عمر 20 سال سے زیادہ، ام البنین کی خدمت کر رہی ہیں اس وقت. لیکن جیسے ہی سنا کہ اس کا نام بابا نے عباس رکھا ہے، آگے بڑھ، باپ کے قریب آ کے پہلے ریکنفرم کرائے، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے. علی مسکرا، کہا کہ ہاں بیٹی تیرے اسی بھائی کا نام عباس. تو کہا ذرا 1 منٹ کے لیے میری گود میں دیجیے. اور عباس کو گود میں لیا. زینب نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہا. علی مسکرا، کہا زینب جلدی کس بات کی ہے؟ یہ بچہ اب تیرے ہی پاس رہے گا، تو ہی اسے پالے گی. زینب نے گھبرا کے کہا، نہیں بابا، میں اس وقت بھائی اور بہن کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہی، میں تو ایک امانت ادا کر رہی. علی نے کہا کون سی امانت؟ کہا 15 سال پہلے اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، جاتے جاتے مجھ سے کہہ گئی تھی بیٹی زینب تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا، جب عباس پیدا ہو عباس کے کان میں کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہیں. آج میں نے ماں کا سلام عباس کو پہنچایا، اس لیے کہ فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس میرے حسین کا وفادار ہے تو عباس بھی میرا بیٹا ہے. ایک بیٹا حسن ہے، ایک بیٹا حسین ہے، ایک بیٹا عباس ہے. تو صحیح معنوں میں تو آج ہمیں مبارکباد دینا ہے فاطمہ زہرا کو. ام البنین کی باری بعد میں آئی گی. خدا بندہ تجھے باب الحوائج، باب المراد، عباس علمدار کی ولادت کی خوشی کا واسطہ، عباس کی مادر گرامی ام البنین کی خوشی کا واسطہ، عباس کی وہ مادر جو قیامت کے دن عباس کے کٹے بازو لے کے ہماری بخشش کرائے گی، فاطمہ زہرا کا واسطہ. مولا علی کی تو خوشی ہی کیا، آقا حسین کا تو مددگار دنیا میں آیا. عباس کے وسیلے سے دنیا بھر کے صاحبان ایمان، خصوصاً جو لوگ یہ جشن سن رہے، جنہوں نے یہ جشن منعقد کرایا، جنہوں نے اس کے اندر کسی طرح سے کوئی تعاون کیا، ہیلپ کی، چاہے وہ فزیکلی ہو چاہے وہ ڈونیشن کی شکل میں، ان سب کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانی محفل العصر مرحوم طاہر مومن کو اعلی علیین میں اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. پروردگارا ہم سب کو سیرت اہل بیت پہ چلنے اور عباس علمدار کی طرح آل محمد کی خاطر ہر قربانی کا جذبہ عطا فرما. اور عباس علمدار کی ولادت کا جشن عباس کے ساتھ ہم منائیں، اس کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
یہ خوشی کا اتنا بڑا موقع ہے، اپنے مرحومین کو تو خاص یاد کریں گے۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، خاص طور پر اس محفل العصر سے جن جن لوگوں کا ایسوسیشن رہا ہے ان کے خاندان کے تمام مرحومین، پھر بانی ہے محفل العصر مرحوم طاہر مومن صاحب، ان کو کون بھول سکتا ہے، اور جن جن لوگوں نے کوئی کمک کی، کوئی مالی تعاون کیا، ڈونیشن دیا، ان سب کے مرحومین کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عباس علمدار آقا غازی سرکار وفا علمدار کربلا کی ولادت کی یہ خوشی میں آپ سب کے بہاف پر شہزادی فاطمہ کو مبارکباد دوں، آپ کے بہاف پہ مولا علی کو مبارکباد دوں، آپ کے بہاف پہ ام البنین کو مبارکباد دوں، آپ کے بہاف پہ جناب امام مظلوم کو مبارکباد دوں، اور ایک مرتبہ آپ سے ریکویسٹ کروں کہ بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد۔